اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ نصر کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کو صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو۔ وَاسْتَغْفِرُهُ، اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو۔ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ چونکہ اس سورہ کی پہلی آیت اذا جاء نصر اللہ کے لفظ نصر کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مکمل سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ آیات نازل ہوتی رہی ہیں مختلف، لیکن مکمل صورت یہ آخری ہے، اور اس کو مسلم، نسائی، طبرانی، ابن مردوہ نے یہ روایت موجود ہے۔ بہقی نے کتاب الحج میں حضرت سرہ بنت بنحان کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ نقل کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لوگو جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ ایام تشریق کے درمیان کا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ مشعر حرام ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں۔ خبردار رہو، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اور یہ مقام حرام ہے، یہاں تک تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے۔ سنو، یہ بات تم میں سے قریب والا دور والے تک پہنچا دے۔ سنو، کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ اس کے بعد جب ہم لوگ مدینہ واپس ہوئے تو کچھ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ ان دونوں روایتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سورہ نصر کے نزول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے درمیان 3 مہینے اور کچھ دن کا فاصلہ ہے، کیونکہ تاریخ کی روح سے حجۃ الوداع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے درمیان اتنا ہی زمانہ گزرا تھا۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میرا وقت آن پہنچا ہے، اور یہ روایت بھی مسند احمد، ابن جریر، ابن المنذر، ابن مردویہ میں موجود ہے۔ دوسری روایات جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہوئی ہیں ان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس سورت کے نزول سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خاندان میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔
یہ سن کر وہ ہنس دی۔ قریب قریب اسی مضمون کی روایت بہقی نے ابن عباس سے نقل کی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر مجھے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ اپنی مجلس میں بلاتے تھے۔ یہ بات بعض بزرگوں کو ناپسند تھی۔ انہوں نے کہا ہمارے لڑکے بھی تو اسی لڑکے جیسے ہیں، اس کو خاص طور پہ کیوں ہمارے ساتھ شریک مجلس کیا جاتا ہے؟ امام بخاری اور ابن جریر نے تشریح کی ہے کہ یہ بات کہنے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم کے لحاظ سے اس کا جو مقام ہے وہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ پھر ایک روز انہوں نے شیوخ بدر کو بلایا اور مجھے بھی ان کے ساتھ بلا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ آج مجھے یہ دکھانے کے لیے بلایا گیا ہے کہ مجھ کو ان کی مجلس میں کیوں شریک کیا جاتا ہے۔ دوران گفتگو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیوخ بدر سے پوچھا کہ آپ حضرات اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بعض نے کہا اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کی مدد آئے اور ہم کو فتح نصیب ہو تو ہم اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کریں۔ بعض نے کہا اس سے مراد شہروں اور قلعوں کو فتح کرنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ بعض خاموش رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس کا مخاطب ہو کے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے پوچھا پھر تم کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی پیشن گوئی ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ہے کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا وقت آن پورا ہوا۔ اس کے بعد آپ اللہ کی حمد اور استغفار کریں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں جانتا جو تم نے کہا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ حضرت عمر نے شیوخ بدر سے فرمایا آپ لوگ مجھے کیسے ملامت کرتے ہو جبکہ اس لڑکے کو اس مجلس میں شریک کرنے کی وجہ آپ نے دیکھ لی۔ یہ روایات بخاری، مسند احمد، ترمذی، ابن جریر، ابن مردوہ، بغوی، بہقی اور ابن منذر میں موجود ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ جب عرب میں اسلام کی فتح مکمل ہو جائے اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ کام مکمل ہو گیا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی حمد اور تسبیح کرنے میں مشغول ہو جائیں کہ اس کے فضل سے آپ اتنا بڑا کام انجام دینے میں کامیاب ہوئے، اور اس سے دعا کریں کہ اس خدمت کی انجام دہی میں جو بھول چوک یا کوتاہی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو اسے وہ معاف فرما دے۔ اس مقام پہ آدمی غور کرے تو دیکھ سکتا ہے کہ ایک نبی اور ایک عام دنیاوی رہنما کے درمیان کتنا عظیم فرق ہوتا ہے۔ کسی دنیاوی رہنما کو اگر اپنی زندگی ہی میں وہ انقلاب عظیم برپا کرنے میں کامیابی نصیب ہو جائے جس کے لیے وہ کام کرنے اٹھا ہو تو اس کے لیے یہ جشن منانے اور اپنی قیادت پر فخر کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے 23 سال کے مختصر مدت میں ایک پوری قوم کے عقائد، افکار، عادات، اخلاق، تمدن، تہذیب، معاشرت، معیشت، سیاست اور حربی قابلیت کو بالکل بدل کے رکھ دیا۔ جہالت اور جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اٹھا کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دنیا کو مسخر کر ڈالے اور اقوام عالم کی امام بن جائے۔ مگر ایسا عظیم کارنامہ اس کے ہاتھوں انجام پانے کے بعد اسے جشن منانے کا نہیں بلکہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرنے اور اس سے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور وہ پوری عاجزی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل میں لگ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے کلمات ہیں جو آپ نے اب پڑھنے شروع کر دیے؟ فرمایا میرے لیے ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب میں اسے دیکھوں تو یہ الفاظ کہا کروں، اور وہ علامت اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اسی سے ملتی جلتی بعض روایات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع سجود میں بکثرت یہ الفاظ پڑھتے تھے
سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ قرآن یعنی سورہ نصر کی تعویل تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آپ کے آخری زمانہ حیات میں اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے یہ الفاظ جاری رہتے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں نے ایک روز پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ کثرت سے یہ ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ ذکر فرماتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الغفور۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے لیے محنت اور ریاضت کرنے میں اس قدر شدت کے ساتھ مشغول ہو گئے تھے جتنے اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ اب ہم اس سورہ کے متن کی طرف آتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح سے مراد کسی ایک مارکے میں فتح نہیں بلکہ وہ فیصلہ کن فتح ہے جس کے بعد ملک میں کوئی طاقت اسلام سے ٹکر لینے کے لیے باقابل باقی نہ رہے، اور یہ بات واضح ہو جائے کہ اب عرب میں اسی دین کو غالب ہو کر رہنا ہے۔ یعنی وہ زمانہ رخصت ہو جائے جب ایک ایک دو دو کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وہ وقت آ جائے جب پورے پورے قبیلے اور بڑے بڑے علاقے کے باشندے کسی جنگ اور کسی مزاحمت کے بغیر از خود مسلمان ہونے لگیں، اور یہ کیفیت 9 ہجری کے آغاز سے رونما ہونی شروع ہو گئی۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الوفود یعنی سال وفود کا نام دیا گیا۔ عرب کے گوشے گوشے سے وفد پر وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے لگے اور اسلام قبول کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کرنے لگے، یہاں تک کہ 10 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت پورا عرب اسلام کے انڈر کنٹرول ہو چکا تھا اور ملک میں کوئی مشرک باقی نہ رہا تھا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، حمد سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا کرنا بھی ہے اور اس کا شکر ادا کرنا بھی ہے، اور تسبیح سے مراد اللہ تعالیٰ کو ہر لحاظ سے پاک اور منزہ قرار دینا۔ اس موقع پہ یہ ارشاد کہ اپنے رب کی قدرت کا یہ کرشمہ جب تم دیکھ لو تو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ اس میں حمد کا مطلب یہ ہے کہ اس عظیم کامیابی کے متعلق تمہارے دل میں کبھی اس خیال کا کوئی شائبہ، کوئی شک تک نہ آئے کہ یہ تمہارے اپنے کمال کا نتیجہ ہے، بلکہ اس کو سراسر اللہ کا فضل اور کرم سمجھو۔ اس پر اس کا شکر ادا کرو اور قلب اور زبان سے اس بات کا اعتراف کرو کہ اس کامیابی کی ساری تعریف اللہ ہی کو پہنچتی ہے۔ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت اللہ کی طرف سے۔ اور تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس سے پاک اور منزہ قرار دو کہ اس میں اس کے کلمے کا بلند ہونا تمہاری کسی سعی و کوشش کا محتاج یا ان پر منحصر تھا۔ اس کے برعکس تمہارا دل اس یقین سے لبریز رہے کہ تمہاری کوشش کی کامیابی اللہ کی تائید اور نصرت پر منحصر تھی۔ وہ اپنے جس بندے سے چاہتا اپنا کام لے سکتا تھا، اور یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ خدمت تم سے لی اور تمہارے ہاتھوں اپنے دین کا بول بالا کرایا۔ اس کے علاوہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنے میں ایک پہلو تعجب کا بھی ہے۔ جب کوئی محیر العقول واقعہ پیش آتا ہے تو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی کی قدرت سے ایسا حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا ہے، ورنہ دنیا کی کسی طاقت کے بس میں نہ تھا کہ ایسا کرشمہ اس سے صادر ہو سکتا۔ یعنی اپنے رب سے دعا مانگو کہ جو خدمت اس نے تمہارے سپرد کی تھی اس کو انجام دینے میں تم سے جو بھول چوک یا کوتاہی ہوئی اس سے چشم پوشی اور درگزر فرمائی۔ انہ کان توابا،
اور یہ وہ ادب جو اسلام میں بندے کو سکھایا گیا ہے، کسی انسان سے اللہ کے دین کی خواہ کیسی ہی بڑی سے بڑی خدمت انجام پائی ہو، اس کی راہ میں خواہ کتنی ہی قربانیاں اس نے دی ہوں، اس کی عبادت و بندگی بجا لانے میں خواہ کتنی ہی جاں فشانیاں اس نے کی ہوں، اس کے دل میں کبھی یہ خیال تک نہ آنا چاہیے کہ میرے اوپر میرے رب کا جو حق تھا وہ میں نے پورے کا پورا ادا کر دیا، بلکہ اسے ہمیشہ یہی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا، اور اسے اللہ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ اس کا حق ادا کرنے میں جو کمی بھی مجھ سے ہوئی ہے اس سے درگزر فرما، میری حقیر سی خدمت قبول فرما لے۔ یہ ادب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا، جن سے بڑھ کر خدا کی راہ میں سعی و جد و جہد کرنے والے کسی انسان کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا، تو دوسرے کسی کا یہ مقام کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے عمل کو کوئی بڑا سمجھے اور اس دھوکے، اس زوم میں مبتلا ہو کہ اللہ کا جو حق اس پر تھا جو اس نے ادا کر دیا۔ اللہ کا حق اس سے بہت بالا تر ہے کہ کوئی مخلوق اسے ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے سبق دیتا ہے کہ اپنی کسی عبادت اور ریاضت اور کسی دین خدمت اور کسی خدمت دین کو کوئی بڑی چیز نہ سمجھیں، بلکہ اپنی جان راہ خدا میں کھپا دینے کے بعد، لگا دینے کے بعد بھی یہی سمجھیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اسی طرح جب کبھی انہیں کوئی فتح نصیب ہو، اسے اپنے کسی کمال کا نہیں بلکہ اللہ کے فضل ہی کا نتیجہ سمجھیں، اور اس پر فخر و غرور میں مبتلا ہونے کی بجائے اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر حمد و تسبیح اور توبہ و استغفار کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کام کو ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا باعث بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔